ایک گاؤں کے امام صاحب اور ان کے کچھ چند ساتھی تبلیغی جماعت سے ہو کر اپنے گاؤں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا گاؤں کے باہر ایک ننھی سی گڑیا رو رہی ہے، اور امام صاحب آگے جا کر پوچھے، ارے بیٹا، آپ یہاں کھو گئے ہو؟ آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہو؟ آپ کے ماتا پتا کون ہیں؟ تو بچی دکھد دل سے کہتی ہے، نہیں، میں کھوئی نہیں ہوں، مجھے میرے دادا دادی نے یہاں چھوڑ دیا ہے اور کہا ہے گھر کی طرف کبھی مت آنا۔ پھر یہ سن کر امام صاحب اور ان کے ساتھی چوک پڑتے ہیں، اور پھر امام صاحب پوچھتے ہیں، تم یہاں کتنے دنوں سے ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ تو بچی کہتی ہے، میرا نام منحوس ہے اور میں یہاں 2 دنوں سے ہوں اور مجھے بہت بھوک لگی ہے، کیا آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو یہ سن کر بے حد رو پڑتے ہیں امام صاحب اور سوچتے ہیں کوئی بڑا اس چھوٹی سی بچی کے اوپر ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ رحم کرے، بس اللہ خیر کرے۔ یہ کہہ کر اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ سنو ذرا، اس چھوٹی سی بچی کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کریں۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، تو بچی کہتی ہے، ہاں، کیونکہ اس کو جنگل میں رہنے میں بہت ہی ڈر لگ رہا تھا، ننھی سی گڑیا کو۔ پھر امام صاحب اور ان کے ساتھ ہی بچی کو گاؤں میں لے کے جاتے ہیں۔ جیسے ہی گاؤں کے اندر جاتے ہیں تو اس بچی کے نانا نانی کی نظر اس بچی پر پڑتے ہیں۔ وہ امام صاحب کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ارے امام صاحب، کیسی تھی جماعت؟ ہو آئے؟ وہ کہتے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور پھر نانا نانی پوچھتے ہیں، آپ یہ بچی کو یہاں کیوں لے کے آئے؟ امام صاحب پوچھتے ہیں، کیا آپ اس بچی کو جانتے ہیں؟ نانا نانی کہتے ہیں، ہاں، یہ بڑی ہی منحوس ہے، جیسے ہی یہ دنیا میں پیدا ہوئی اس کے ماں باپ گزر گئے، پھر چچا نے اسے ارمانوں سے پالا تو چچا بھی گزر گئے، یہ دیکھ کر دادا دادی نے گھر سے نکال دیا، پھر گاؤں کے مکھیا نے اسے گود لیا، پھر وہ مکھیا بھی دنیا سے گزر گیا، یہ بہت ہی منحوس ہے، اسے واپس گاؤں کے باہر ہی چھوڑ آئے، ہمیں تو آپ کے بارے میں ڈر لگتا ہے، آپ اتنے بھلے آدمی ہیں۔ یہ سن کر امام صاحب کچھ نہیں کہتے ہیں اور پھر اپنے ساتھی سے کہتے ہیں، سنو، کل جمعہ ہے، سب سے کہنا کہ مرد اور عورت دونوں جمع ہو جائیں عیدگاہ میں خطبے کے لیے۔ وہ اپنے گھر میں لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اپنی بیوی کو آواز دیتے ہیں، اور جیسے ان کی بیوی آتی ہے تو کہتے ہیں، دیکھو، یہ پیاری سی بچی اور اس کا نام حلیمہ ہے، کیا تمہیں یہ نام پسند آیا بیٹا؟ وہ بچی سے پوچھتے ہیں اور بچی کہتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں، حلیمہ بہت ہی نصیبوں والی تھی اور انشاءاللہ آپ بھی خوش نصیبوں میں سے ہوں گے۔ اور بچی کہتی ہے، انشاءاللہ، آمین۔ اور پھر بیوی پوچھتی ہے امام صاحب کی، کیا آپ آئے ہیں؟ کون ہے یہ بچی؟ کہاں ملی آپ کو؟ تو امام صاحب سارا قصہ سمجھاتے ہیں اور امام صاحب کی بیوی کہتی ہے، اللہ رحم کرے، بس اللہ رحم کرے۔ اور وہ پھر اگلے دن امام صاحب اپنے ساتھ حلیمہ کو لیے خطبہ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں اس دنیا میں ولادت ہوئے اور ان کی پرورش دادا نے کی، پھر کچھ سالوں میں دادا کا انتقال ہو گیا اور ان کے چاچا نے ان کا بڑا ساتھ نبھایا، پھر ان کے چاچا کا بھی انتقال ہو گیا اور ان کی سب سے پیاری بیوی جس سے وہ بہت محبت کرتے تھے اور ان کا بھی انتقال نبھایا، وہ ایسی عورت تھی جو اسلام قبول کرنے والوں میں سے پہلی عورت تھی، پھر ان کے بیٹوں کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ رحمت للعالمین ہے۔ یہاں کسی بچے کی ولادت کے بعد کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم اسے فوراً منحوس قرار دے دیتے ہیں کہ ارے بچی کے آ جانے سے یہ ہو گیا، بچی کے آ جانے سے بزنس لاس ہو گیا، بچی کے آ جانے سے ان کا انتقال ہو گیا۔
یہ کیا ہم نے شرک کے دروازے کھول رکھے ہیں؟ یہ ہم نے کیوں من گھڑن کہانیوں کو گاڑے رکھا ہے؟ کیوں ہم نے ایسے اپنے آپ کو بنایا رکھا ہے؟ کیا آپ نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا؟ کیا آپ نے حدیثوں کو سننا چھوڑ دیا؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، دینے والا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، موت بھی اللہ کی ہی طرف سے آتی ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ کے لیے ایک آزمائش ہے۔ اگر کل کو میں بھی مر جاؤں، اپنے راستے سے بھٹکو نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں بتایا ہے اسے مانیں اور اسے اپنی زندگی میں عمل کر کے آگے چلیں۔ اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ ایسے من گھڑن کہانیاں اپنے اندر نہ گاڑیں۔ اب بھولے بھٹکوں میں سے نہ ہو، بھولے بھٹکوں میں سے نہ ہو۔ تو اس امام صاحب کی باتیں سن کر سارے کے سارے لوگ رو پڑتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما، اور بچی سے معافی مانگتے ہیں، نانا نانی، اور کہتے ہیں یہ بچی کو آپ ہمارے گھر میں رہنے دیں، ہم اس بچی کو بہت سارا پیار کریں گے، اور ہم نے اب تک جو کیا ہے اس کی معافی طلبی بھی اس بچی کے ذریعے سے کر لیں گے۔ تو امام صاحب پوچھتے ہیں حلیمہ سے، بیٹی کیا تم جانا چاہو گی؟ تو حلیمہ خوشی خوشی جاتی ہے، اور حلیمہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے ان سب چیزوں کے لیے۔ پھر اگلے ہی دن امام صاحب کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور سارے لوگ اکٹھا ہو کے کہتے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا تھا جو اسی کی طرف لوٹ جانا تھا۔